محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں احباب کو علم ہے کہ تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت دے مختلف پہلوؤں تے گفتگو ہو رہی ہے۔ اج جو پہلو عرض کرنا ہے وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا منہج، کہ آپ دا منہج کی سی، آپ دی سوچ اور فکر کی سی، اور کچھ نصیحتاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں جو انہاں خلیفہ بنن تو بعد عامت الناس نو کیتیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت موت و حیات دی کشمکش دے اندر سن تو لوگاں نے درخواست کی تھی کہ امیر المومنین اپنے تو بعد کسی نو خلیفہ نامزد کر دیو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگاں تے مشتمل ایک کمیٹی بنا دیتی۔ نمبر 1 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 بندے نامزد کر دیتے اور فرمایا کہ انہاں 6 بندیاں دی اکثریت جس نو منتخب کر لے وہ مسلمانہ دا تیسرا خلیفہ ہوئے گا، اور میری وفات تو بعد عبوری جو حکمران بنے گا وہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صہیب رومی لوگاں دی امامت کروان گے اور 3 دن تک صہیب رومی اس سارے نظام نو سنبھالن گے، اور 3 دنوں دے اندر اندر ایک کمیٹی اکثریت دے نال اپنا خلیفہ منتخب کر لے گی۔ اور 2 بندے اور تعینات کیتے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ 2 بندے یہ 6 بندیاں دی جو کمیٹی ہے اس دی نگرانی کرن گے اور انتخاب کروا دیں گے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی وفات تو بعد انہاں 6 بندیاں نے حضرت عثمان بن عفان نو خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور انہاں اپنی خلافت دا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے نو امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری دے اندر ذکر کیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیتا ہے اس دے اندر جو الفاظ استعمال کیتے نے، انہاں الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سوچ، انہاں دی فکر اور دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور انہاں دا منہج واضح طور تے نظر آندا ہے۔ فرماندے نے کہ اے لوگو، مینوں خلافت دا جو ایک بڑا عہدہ ہے سونپ دیتا گیا اور میں اس نو قبول کر لیا،
اور آگے فرمایا الا خبردار انی متبع ولست بمبتدع. یہ انہوں دی یہ خطبے دا ایک بہت بڑا نچوڑ ہے. فرمان لگے خبردار انی متبع میں متبع ہاں ولست بمبتدع اور میں مبتدع نہیں ہاں. یہی منہج ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی سوچ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں متبع ہاں. یہ نہ کیا جائے کہ میں خلیفہ بن گیا اور اپنی مرضی دے فیصلے کرانگا، اپنی سوچ میں استعمال کرانگا اور جو جی چاہے گا میں رعایا دے نال کرانگا. نہیں، انی متبع میں متبع ہاں وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ اور میں مبتدع نہیں ہاں کہ اپنی مرضی دے فیصلے سونپا. اور یہی منہج ہے منہج شرعی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا سی ان اتبع الا ما یوحى الیہ. لوگو میں اپنی مرضی نال حکم نہیں چلاندا. ان اتبع الا ما یوحى الیہ میں اس وحی دا پیروکار ہاں جو اللہ میری طرف نازل کردا. میں اس وحی دا پیروکار ہوں. اور یہی بات حضرت عثمان فرما رہے کہ انی متبع میں متبع ہاں اللہ دی شریعت دا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقے دا میں متبع ہاں. یہی منہج ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اور اللہ تعالیٰ اس دے بارے حکم فرما رہے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگو جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیتے نے او دی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور اللہ نو چھوڑ کے دوسرے لوگاں دی پیروی نہ کرو. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تھوڑے نے جو نصیحت حاصل کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ منہج واضح کر دیتا کہ میرا منہج یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دی پیروی کرانگا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس منہج نو سمجھان واسطے لوگاں نو جمع کیتا. مسند احمد دے اندر حدیث ہے کہ لوگاں نو جمع کیتا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور فرمایا کہ وضو واسطے پانی لے کے آؤ. ایک شخص وضو دا پانی لے کے آیا. لوگ دیکھ رہے نے کہ آج تو پہلے تے عثمان خود وضو کردا ہے اور آج خلیفہ بن گیا، خلافت دی کرسی تے بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ وضو کرواؤ. آیا ہن اس طرح ہی چلے گا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ شخص پانی لے کے آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنا شروع کر دیتا. اور وضو کردیا جس وقت وضو مکمل ہو گیا تو آپ مسکرائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. لوگ حیران نے کہ وضو بھی لوگوں کو کروایا اور مسکرا رہے ہیں. تو مسکران تو بعد فرما لگے الا تسالونی اما ازحکانی. تسی میرے کو پوچھیا نہیں کہ میں کیوں ہسیا، میرے مسکران دی وجہ کی ہے تسی نہیں معلوم کیتا، پوچھیا نہیں. لوگ کہنے لگے امیر المومنین نہیں پوچھیا سی، لیکن ما ازحاکا کا تسی کیوں مسکرائے؟ ما ازحاکا کا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیوں مسکرائے ہو بتلا دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور دے اندر وضو واسطے پانی منگوایا سی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں دے سامنے وضو کیتا سی اور میں بھی انہاں لوگاں چ موجود سا. وضو کرن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے
اور اسی سب خاموش تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی الا تسالونی مما ضحکت، تسی مینوں پوچھیا نہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کہنے لگے ما اضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے ہو؟ تسی خود بیان کر دیو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے، جبریل نے آ کے بتلایا کہ جس وقت بندہ وضو کردا ہے وغسل وجہہ، اپنے چہرے نو دھوندا ہے، وغسل وجہہ، اپنے چہرے نو دھوندا، حتی اللہ عنہ کل خطیۃ اصابہا بوجہہ، تو اللہ تعالیٰ اس دے چہرے دے سارے گناہاں کو معاف کر دینا۔ اللہ جدو بندہ وضو کردیا چہرہ دھوندا، اس طرح سارا دن چہرہ دھوندا رہے کوئی پرواہ نہیں، سارا دن نہاندا رہے، نہر چ نہاندا رہے، ٹیوبویل تے نہاندا رہے، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یوں ہی وضو کرے گا اور وضو دی نیت نہ اپنا چہرہ دھوئے گا، چہرے دے جتنے گناہ نے اللہ تعالیٰ وضو دی برکت نہ سارے معاف کر دے۔ اللہ اور آگے فرمایا کہ ثم غسل ذراعیہ، پھر بندہ اپنے بازو دھوندا ہے تو اللہ تعالیٰ بازو دھون دی وجہ تو وہ دے سارے بازوؤں دے گناہ معاف کر دینا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا غسل رجلیہ، بندہ اپنے پیر دھوندا ہے وضو دی نیت نال، پیر دھوندا، اللہ تعالیٰ پیراں دے گناہ حتیٰ کہ پیراں دے ناخناں دے جو گناہ نے اللہ وہ بھی معاف کر دینا۔ اللہ تو نبی علیہ السلام فرماندے کہ میں مسکرا پیا، میری ہنسی نکل گئی کہ نماز تے اجے زائد عمل ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ وضو تے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دسنا چاہتے ہیں اپنی رایا نو کہ میرا چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی وہ دی دلیل قرآن ہے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے بس، اور بڑے تو بڑا عمل بھی جو میں سلطنت کے اندر کرنا، کیونکہ میں امیر بن گیا، حکمران بن گیا، میرا بڑے تو بڑا عمل بھی وہ دی دلیل قرآن ہوئے گا یا حدیث ہوئے گا۔ کیوں؟ انی متبعن، میں متبع ہاں، ولست بمبتدئن، میں مبتدع نہیں ہاں۔ یہی منہج ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ دیکھیے ایک اور حدیث سنیے، بات واضح ہو جائے گی۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا دفتر دے اندر، آ کے سلام عرض کی تھی، سلام کرن تو بعد کیا لگا امیر المومنین میری زمین ہے اور میں بیچنا چاہنا، میری زمین ہے اور اس میں بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے، اور میں تواڈے کو لایا کہ تسی اس زمین نو خرید لو، اگر تسی نہیں خریدنا چاہتے تو پھر میں کسی اور نو بیچ دینا، پہلے تواڈا حق ہے تسی خرید لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی تو کیوں زمین بیچ رہا، اگر تینوں کو پیسے دی ضرورت ہے تو میں پیسے تینوں دے دینا، اپنی ضرورت پوری کر لے، پھر جدو ہون گے پیسے واپس کر دیں۔ کہنے لگے نہیں امیر المومنین میرے کئی اور بھی معاملات نے، میں زمین بیچنی۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر سودا کر، بات ہو گئی، زمین دا ریٹ لگ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ادھے پیسے اوتھے بیٹھے ادا کر دیتے اور فرمایا کہ ادھی رقم تیری لے جا، ادھی رقم فلاں تاریخ نو ملے گی اور پھر زمین میری ہو جائے گی، تو اپنا معاوضہ لے لی۔ دن گزرتے گئے، جو دن طے ہویا سی وہ دن آ گیا، لیکن وہ بندہ پیسے لین نہیں آیا، پیسے لین نہیں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کیتا، ایک دو دن مزید گزر گئے، نہیں آیا۔ ایک بندے نے تیار کیتا کہ فلاں بندہ ہے وہ کول جا اور انہوں جا کے یہ پیغام دے دے کہ امیر المومنین بلا رہے۔ وہ پیغام لے کے جان والا گیا اور جا کے پیغام دیتا کہ امیر المومنین بلا رہے۔
وہ بندہ فوراً آ گیا، دفتر حاضر ہویا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فقال له ما منعك من قبض مالك، ما منعك من قبض مالك، او بھئی تو قبضہ دین نہیں آیا اور اپنے مال دا قبضہ لین نہیں ہے، کس چیز نے منع کیتا؟ ما منعك، تو اپنے پیسے لین نہیں آیا، کس نے روکیا؟ کیوں نہیں آیا؟ وقت آ گیا، ڈیٹ آ گئی، تو واپس کیوں نہیں آیا پیسے لین واسطے؟ اس شخص نے کیا امیر المومنین فما القا من الناس احد الا وهو یلومنی، جس دن تو میں زمین تو انو بیچ کے گیا ہاں، جو بھی بندہ مینوں ملیا اس نے مینوں ملامت ہی کیتا ہے، ملامت ہی کیتا ہے کہ تو اپنی زمین بیچ دیتی۔ یہ چیزاں ادو بھی پائیاں جاندیاں اج بھی پائیاں جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے زمین ماں ہوندی انہوں نہ بیچا جائے، پاویں اونج ہی مر جائے، جنہ لوگاں رسک لیا انہاں بیچ کے اگے کئی تو کچھ بنا لیا، لیکن کچھ لوگ اپنی انہاں زمیناں تے اڑے پے نے، یہ ہوئی ہے بس۔ لوگ رشتہ کرتے ہیں کہندے وہ دی زمین ہے، نہیں ہے، پھر نہیں کرنا۔ بھئی زمین ہے گی، ہاں 1.5 کلہ وہ دی زمین ہے، بس چیز کر لو، وہ 1.5 کلے چ مرو گا۔ اے سوچ بن گئی، یہ سوچ ادو بھی سی۔ کہنے لگے امیر المومنین میں زمین تے بیچ گیا، پر جدو میں اپنے علاقے چ گیا جس بندے نو بھی پتہ لگا انہیں مینوں ملامت ہی کیتا، اینا ملامت کیتا، اینا ملامت کیتا کہ میرا دل ہی نہیں کیتا کہ میں جڑے پیسے رہندے نے وہ میں لین واسطے آ جاواں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اوذالک یمنعک، اوذالک یمنعک، کیا یہ بات تینوں منع کر رہی ہے ایتھے آن تو پیسے لین تو؟ قال نعم، ہاں امیر المومنین بالکل اس بات نے مینوں جھنجھوڑ دیتا ہے، میرا دل نہیں کیتا پیسے لین واسطے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تیرا دل نہیں کرتا فاختر بین ارضک و مالک، فاختر بین ارضک و مالک، پھر میں تینوں اختیار دینا اے تیرے مال دے بارے بھی اور تیری زمین دے بارے چ بھی، اگر تو پیسے لینا چاہنا تو اپنے پیسے لے لا، اگر زمین دینا چاہنا تو مینوں زمین دے دے، بس اختیار ہے۔ جو تیری رقم آئی ہے اگر واپس لینا چاہنا تو لے جا، فاختر بین ارضک و مالک، تیرے مال اور زمین دے بارے تینوں اختیار ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ اتنے عظیم انسان امیر المومنین کہ اتنا وقت گزر گیا اور وقت گزرن تو بعد بھی اختیار دے رہے ہیں کہ پیسے لینے تو لے جا۔ اتنے کیا ایک دن گزر جانا، بیانہ گیا، بیانہ گیا، فرمارے اختیار ہے، اختیار دے رہے ہیں، نہیں دل مانتا جڑے تیرے پیسے آئے واپس، جڑے تیرے وال پیسے گئے نے وہ واپس دے دے، اپنی زمین رکھ لے، جے زمین دینی ہے تو جڑی رقم باقی ہے میں تینوں ہنے ادا کرنا۔ کہنے لگا امیر المومنین اگر تسی اختیار دے دیتا ہے پھر ٹھیک ہے، میں گھر جانا اور پیسے لے کے آنا۔ اٹھیا ٹر پیا، ٹر پیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹھ جا، واپس بلایا اور بلا کے کہنے لگے میں تینوں پتا کیوں اختیار دیتا؟ میں تینوں نہیں جاندا کہ تیری بیک کی ہے، تو کتنا سٹرانگ ہے، تیری برادری کتنی تگڑی ہے، تسی آ کے کی کر جاؤ گے میں نہیں جانتا، کوئی پتہ نہیں مینوں، لیکن میں تینوں اختیار کیوں دیتا پتہ ہی نہیں جی۔ کہنے لگے میں اختیار اس واسطے دیتا ہے کیونکہ میرے سامنے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بات، اے منہج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام دی کی بات ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ادخل اللہ عز وجل الجنت رجلا کان سہلا مشتریا بائیا وقاضیا ومقتضیا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی
میں سنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دے دربار چ پیش ہوئے گا، او دا حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا، نیکیاں بھی نظر آ رہی ہیں، برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ بندہ پاس ہوندا نظر نہیں آ رہا، اللہ فرمان کے یہ کیڑی کیڑی نیکی ہے، فرشتے دسن گے یا اللہ آ بھی نیکی، آ بھی نیکی، آ بھی نیکی، فرشتے کہن گے یا اللہ یہ نیکیاں دے اندر ایک نیکی ایسی بھی ہے کہ یہ بندہ جدوں بھی اے اللہ تیرے بندیاں نہ معاملہ کردا سی، کوئی چیز لین دی یا چیز دین دی یا پیسے لین دی یا پیسے دین دی، تو تیرے بندیاں نہ نرمی کردا سی، اللہ تیرے بندیاں نہ نرمی کردا سی، تو اللہ فرمان گے ادخل اللہ الجنہ، اگر یہ نیکی ہے کہ میرے بندے نے نرمی کرتا رہا تو جاؤ انہیں جنت داخل کر، اللہ میں اختیار دینا، اج اختیار ملتا، لوگ کہندے پاجی پیٹیاں جو پرائی نکل رہی، کہندے کوئی گل نہیں بھائی سیب کاٹے پرائی زیادہ میرے نہ کچھ کرو، کہندے اگلے پھیرے کرانگے، اب پیاز دی ادھی بوری گلی ہے جی، کوئی گل نہیں اگلے پھیرے سے، کوئی اختیار دینا کہ بھئی نہیں لینا تو رکھ دے، اسی دوبارہ بولی لا دینے، کوئی نہیں کہندا کوئی، اگر کہندا ہوئے تو پتہ نہیں، کہندے بھی ہون گے کچھ ہون گے اللہ دے بندے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بھائیو حدیث ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ مال بیچن واری نرمی کردا، خریدن لئی بھی نرمی کردا، پیسیاں دا مطالبہ کردیا بھی نرمی کردا اور دین لگیا بھی نرمی کردا، اللہ تعالیٰ اس نو جنت عطا کر دے، اللہ تو سودا بیچ دیو نرمی کریا کرو، اگلیاں نو بھی دیکھیا کرو بھی انہاں بھی بیچ کے روزی کمانی، اللہ اکبر، اور سودا لیندے ہو تو اگلیاں نال بھی نرمی کریا کرو بھی انہاں گوڈیاں دے دے کے پانی لا لا کے اتھے لے آئے نے، انہاں دا بھی کچھ بن جائے، اور جدو ناوا لین جاندے ہو پھر بھی نرمی کریا کرو، دیکھ لیا کرو حالات کی نے، اور جدو دین جاندے ہو پھر بھی نرمی کریا کرو، پورے پچایا کرو پیسے، اللہ اکبر، جو بندہ اس طرح کردا اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کر دینا، قیامت والے دن بھی اگر رزلٹ دے اندر کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اضافی نمبر دے کے پاس کر دے، اللہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بات ثابت کی تھی کہ میرے چھوٹے تو چھوٹے معاملے بھی انہاں دی دلیل قرآن ہے یا حدیث ہے، اور میرے بڑے تو بڑے معاملے بھی انہاں دی دلیل قرآن ہے یا حدیث ہے، یہ منہج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا اپنے خطبے دے اندر فرمایا کہ کچھ اجتہادی مسئلے بھی ہوں گے، اے لوگوں کچھ اجتہادی مسئلے بھی ہوں گے، اور میں کوشش کراں گا کہ اجتہادی مسائل تو بچا، اور اجتہادی معاملات دے اندر فرمایا کہ میں شیخین دے اجتہاد کو ترجیح دیاں گا، شیخین تو مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، فرمایا کہ اجتہادی مسائل دے اندر میں شیخین دے اجتہاد کو ترجیح دیاں گا۔ لوگوں نے سوال کیتا امیر المومنین تسی ہن کہہ رہے سی کہ میری دلیل جب قرآن ہوئے گی یا حدیث ہوئے گی، اور تسی ہنے کہہ رہے ہو کہ میں اجتہادی معاملات دے اندر حضرت ابو بکر حضرت عمر دی اجتہاد کو سپورٹ کرائیں، تو ایک ہی بات فرمان لگے ایدی بھی دلیل میرے نبی کو ملتی ہے، اللہ اکبر، ایدی بھی دلیل میرے نبی نے دیتی ہے، میں خود سنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کہ لوگوں میرے تو بعد ابو بکر اور عمر دی اقتداء کریا جے رضی اللہ عنہما، اللہ تو مینوں دلیل یہ بھی نبی پاک کو ملی، تو یہ منہج ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، یہ جامع ترمذی دی حدیث۔ تو اس تو بعد دیکھیے کچھ نصیحتاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کی تھیاں،
اور بہت ہی وہ جامع نصیحتاں نے، اگر بندہ انہاں تے غور کرے تو واقعتاً ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دینداری اور انہاں دی حلم اور بردباری اور نرمی نظر آندی۔ پہلی نصیحت فرماندے نے کہ اربعۃ ظاہرہن فضیلۃ و باطنہن فریضۃ، چار چیزاں ایسیاں نے جنہ دا ظاہر فضیلت تے مبنی ہے اور باطن انہاں دا فرضیت والا ہے کہ وہ چیزاں فرض نے۔ پہلی چیز فرماندے نے مخالطۃ الصالحین فضیلۃ، مخالطۃ الصالحین فضیلۃ والاقتداء بہم فریضۃ، نیک لوگاں دا ساتھ، نیک لوگاں دا ساتھ اے فضیلت والا عمل ہے، اور نیک لوگاں دی باتاں تے عمل کرنا اے فرض ہے، اے فرض ہے۔ یعنی فرماندے نے کہ فتنیاں دا دور ہے، فتنیاں دا دور ہے، اور فتنیاں دے دور اندر فتنیاں تو بچن واسطے ضروری ہے کہ نیک لوگاں دا ساتھ اختیار کیتا جائے، نیک لوگاں دی مجلس اختیار کیتی جائے، اور نیک لوگاں دی جو بات ہے اس نو ترجیح دیتی جائے، اس نو مانیا جائے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ انسان فتنے تو بچ جائے، بس کہ نیک متقی صالحین لوگاں دا انتخاب کیتا جائے، انہاں نال دوستی لگائی جائے، انہاں دی مجلس بیٹھے جائے۔ فتنیاں تو بچن دا صرف ایک ہی راستہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی نصیحت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی فرمان ہے کہ ان اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ، اللہ تعالی مردہ دل نو، مردہ دل جو ہے اس نو حکمت نور نال زندہ کر دیندہ ہے۔ کما یحیی الارض المیتۃ بوابل السماء، جس طرح اللہ تعالی بنجر زمین نو آسمان دے قطرات دے نال زرخیز بنا دیندہ ہے، اسی طرح ہر وہ دل جو مردہ ہو چکا ہے، بنجر ہو چکا ہے، اللہ تعالی حکمت دے نور نال اس نو آباد کر دیندہ ہے، خوشحال کر دیندہ ہے۔ تو نور الحکمہ کی ہے، نور الحکمہ فرماتے ہیں نور الحکمہ مجالس الابرار، مجالس الابرار اے نور الحکمہ ہے، نیک لوگاں دی مجلس اختیار کرنا یہی حکمت ہے، نیک لوگاں دی نال تعلق بڑھانا، نیک لوگاں دی مجلس دے اندر بیٹھنا، یہی حکمت دا نور ہے، اور یہ چیز انسان دے مردہ دل نو آباد کر دیندی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی پہلی نصیحت فرمایا مخالطۃ الصالحین فضیلہ، نیک لوگاں دی اختلاط، نیک لوگاں دے نال تعلق جوڑنا اے فضیلت والا عمل ہے، والاقتداء بہم فریضہ، اور انہاں دی باتاں نو اپنے پلے باندھنا اے فرض ہے۔ اللہ انہیں کہ یاری مولویاں نال اور گل مننی کوئی نہیں، یاری سارے مولویاں نال، لیکن جو مولوی کہتے نہیں مننی، کھان پین لی مولویاں دا نال لگ جو چلو کچھ نہ کچھ تو لبو گا، بھئی بات بھی ماننی ہے، فرمایا فرض ہے انہاں نیک لوگاں دی بات ماننا۔ اور دوسری انہاں نصیحت کیتی ہے، فرماندے نے وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فَضِیلَةٌ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فَضِیلَةٌ وَالْعَمَلُ بِهِ فَرِیضَةٌ، تلاوت قرآن کرنا ایک فضیلت والا عمل ہے، وَالْعَمَلُ بِهِ فَرِیضَةٌ، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن چ احکامات نازل کیتے نے انہاں تے عمل کرنا فرض ہے۔ یہ دوسری نصیحت۔ اور میرے بھائیو، قرآن اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، پوری کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے ساریاں چیزاں دا تعلق اللہ دے نال خالق اور مخلوق دا ہے، یہ بات غور کرنا، ہر چیز دا تعلق اللہ دے نال خالق اور مخلوق دا ہے، عابد اور معبود دا ہے، ساجد اور مسجود دا ہے، کہ اللہ خالق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، ساری کائنات عابد ہے، اللہ مسجود ہے، ساری کائنات ساجد ہے، سوائے قرآن حکیم دے، بس ہر چیز اللہ نو سجدہ کر دی، ہر چیز اللہ دی بندگی کر دی، ہر چیز اللہ دی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، سوائے قرآن دے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ دا کلام ہے،
اللہ تعالیٰ دی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ دے الفاظ نے، اللہ تعالیٰ نے خود بولیا ہے قرآن نو۔ اور اگر دل کرے کہ میں اللہ تعالیٰ دے نال گفتگو کرنی ہے تو قرآن پڑھیا کر۔ پہلا سپارہ پڑھے گا اللہ دے نال ڈائریکٹ گفتگو، دوسرا پڑھے گا اللہ نال گفتگو، تیسرا پڑھے گا، 15واں پڑھے گا، 20واں پڑھے گا، 30واں پڑھے گا۔ پورا قرآن الف لام تو لے کے والناس تک اللہ رب العالمین دا کلام ہے۔ بندہ انج ہی ہے جویں اللہ رب العالمین نال ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے قرآن نال تعلق جوڑو، فتنیاں دے دور اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھو، اور قرآن دے اندر جو احکامات اللہ نے نازل کیتے نے انہاں تے عمل کرو۔ فرمایا کہ والعمل بہ فریضہ، جو اللہ دے احکامات قرآن دے اندر نے انہاں تے عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن نو پڑھنا فضیلت ہے اور قرآن تے عمل کرنا فرض ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت انہوں نے کیتی ہے، فرماندے وزیارت القبور فضیلہ، وزیارت القبور فضیلۃ والاستعداد للموت فریضۃ، کہ قبراں دی زیارت کرنا فضیلت ہے، قبراں دی زیارت کرنا فضیلت ہے، اور موت دی تیاری کرنا فرض ہے۔ موت دی تیاری کرنا فرض ہے، یعنی قبراں دی زیارت کرو۔ مقصد کی ہے؟ مقصد کی ہونا چاہیے قبراں دی زیارت کر کے انجوائے کرنا نہیں، ماحول دیکھنا نہیں، اور اپنے دل نو تسکین دینا اور خوش ہونا، وقت گزارنا نہیں۔ قبراں دی زیارت کا مطلب ہے کہ موت دی تیاری کرو۔ فرمایا قبراں دی زیارت کرنا فضیلت والا عمل ہے، اور قبراں دے اندر جا کے موت دی تیاری کرنا فرض ہے۔ تو اس واسطے قبرستان اندر جایا کرو اور جا کے نصیحت حاصل کرو کہ اسی بھی مرنا۔ ایک قبرستان بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے بڑے نامور لوگ نے، بڑے بڑے مدبر، مفکر اور انٹیلیجنٹ لوگ، ذہین فتین لوگ آج مٹی دے تھلے نے۔ بڑے بڑے بزنس مین جنہ دا ایک نام سی منڈی صدار دے اندر، آج انہاں قبراں دے اندر ہے، اسی بھی آنا، سبق حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ اور دیکھیے عورتاں بھی قبرستان اندر جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان اندر جاواں تو کی کرا؟ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھیا کر۔ یہ مطلب ہے کہ عورتاں بھی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام قبرستان سے گزرے، ایک عورت قبر تے رو رہی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر، صبر کر۔ یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہوں منع نہیں کیتا، صبر کرن دی تلقین کیتی، تو اس دا مطلب ہے کہ عورت بھی آ سکتی۔ لیکن جو زوارات نے انہاں تے لعنت فرمائی، زوارات جو کثرت نال درباراں تے مزاراں تے اور قبراں دے اندر جاندیاں نے، زوارات انہاں تے لعنت۔ ایسی عورت جو تحمل والی ہے، بردباری والی ہے، ٹھہراؤ والی ہے، وہ جا سکتی، کدی کدی جائے۔ کثرت دے نال جانا، کیونکہ عورتوں دے دل نرم ہوندے نے، واویلا کرنگیاں، شکوے کرنگیاں، اللہ تعالیٰ نو چیلنج کر دینگیاں، اور کفریہ شرکیہ بول دینگیاں۔ اس واسطے فرمایا عورتیں کم جان، مرد زیادہ جان، اور جا کے نصیحت حاصل کرنی ہے، موت دی تیاری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود قبرستان جایا کر دے اور رویا کر دے، کثرت نہ رون، اتنا روندے کہ داڑھی آنسواں نال تر ہو جائے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین تسی نماز پڑھ دیو اتنا نہیں روندے، قرآن پڑھ دیو اتنا نہیں روندے، دعا کر دیو اتنا نہیں روندے، جدو قبرستان جاندے ہو تسی کثرت نہ روندے، وجہ کی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ، قبر آخرت دیاں منزلہ دے اندروں پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والا معاملہ آسان ہو گیا، ایسرھا بعدھا، اس تو بعد والے معاملے پھر انسان واسطے قدرے آسان ہو جانے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے بھائی قبرستان جا کے رویا کرو، یاد کریا کرو اسی بھی آنا۔ میں اکثر لوگوں نے دیکھا ادھر قبر تدفین ہو رہی ہوندی، لوگ سگرٹ بھی پی رہے ہوندے قبرستان کھڑے، اور کہے لگا رہے ہوندے، ہنس رہے ہوندے ایک نکرے لائے، ٹولیاں چ بیٹھ جاندے نے لوگ کہ چلو جدو دفن ہو جائے گا ادھر ہاتھ چوک کے دعا کر۔ او نہیں میرے بھائیو، قبرستان جاؤ
اور تیاری کرو, خوف ہونا چاہیے. صحابہ فرماندے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی ایک جنازہ پڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, قبر دی اجے تیاری نہیں سی, قبر تیاری ہو رہی ہے تو نبی پاک بھی بیٹھ گئے, اسی بھی بیٹھ گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے, اس طرح زمین تے لکیراں لگا رہے اور آپ دے چہرے تے خوف نظر آ رہا, اور آپ فرما رہے اے صحابہ اس گڑے دی تیاری کرو, اس گڑے دی تیاری کرو. اللہ اکبر. اور ابو دردہ فرمانے نے کہ صحابہ اتنے خاموش ڈر کے بیٹھے, انہاں دے سراں تے آ کے پرندے بھی بہ جانتے, انہاں نوں خبر نہیں ہے. اللہ اکبر. آیا ساڈے قبرستان چ ایسی کیفیت بنتی ہے؟ نہیں بنتی. فوراً انتظار ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ جا کے کھانا کھائیے بس. اور میرے بھائیو غور کرو, عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی اس نصیحت ہے کہ قبراں دی زیارت فضیلت ہے اور تیاری کرنا, موت دی تیاری کرنا فرض ہے. آخری بات سن لو, چوتھی بات انہوں نے فرمائی عیادت المریض فضیلت, عیادت المریض فضیلت واتخاذ الوصیۃ فریضۃ. مریض دی عیادت کرنا, تیمارداری کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے, اور جو مریض وصیت کرے وہ تے عمل کرنا فرض ہے, وہ تے عمل کرنا فرض ہے. دیکھو نا, وہ مریض جو اس دنیا نو چھوڑ رہا ہے وہ ایک وصیت کر کے جا رہا ہے, وہ وصیت لکھ کے کرے یا بول کے کرے یا نہ کرے علیحدہ بات ہے, لیکن ایک خاموش وصیت کر کے جا رہا ہے, وصیت کر رہا ہے کہ میں جا رہا جی, میں جا رہا جی, میری امی میں جا رہا, میرے ابو میں جا رہا, میری بہنوں بھائیوں میرے بیٹوں میں جا رہا, تسی سارے میرے نال محبت کر دیو, انتہا درجے دی محبت کر دیو, لیکن تہاڈی محبت مینوں نہیں روک سکتی, میں جا رہا, میں جا رہا, اور تسی بھی میرے پیچھے آنا ہے. یہ وصیت کر رہی ہے میت کہ میں جا رہا, میرے بھی کارخانے نے, میریاں بھی دکاناں نے, میریاں بھی آڑتاں نے, میرا بھی بزنس ہے, میں بھی کاروباری ہاں, میں بھی بہت کچھ کردا, لیکن میرا کاروبار دکانہ بزنس مینوں نہیں بچا سکتا, میں جا رہا, میں جا رہا. یہ وصیت کر رہی ہے وہ میت. اس واسطے میرے بھائیو تیمارداری کرنا فضیلت ہے, اور اس دی وصیت نو پلے باندھنا فرض ہے, فرض ہے. وہ دس رہا کہ میں جا رہا جے, کل تسی بھی میرے پیچھے آنا ہے, میرے پیچھے آنا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا, وہ دے اندر اپنا منہج واضح کیتا کہ میرا منہج کی ہے, میرا چھوٹے تو چھوٹا معاملہ بھی وہ دی دلیل قرآن ہوئے گا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہوئے گا, اور کچھ اپنی رایہ نو نصیحتاں کیتیاں جنہ دے اندر بہت ہی شاندار سبق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.